الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے شہر میں دوسری دفعہ میری حاضری ہوئی ہے. تقریباً 6 ماہ قبل جنوری میں جمعہ مسجد میں حاضری ہوئی تھی. اس وقت جمعہ مسجد میں اور مسجد فاطمہ میں 2 جگہ گفتگو کا موقع ملا تھا. دوبارہ ترتیب بنی آپ کے درمیان اس نیت سے حاضر ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دین کی بات کہنے سننے میں نفع رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے مجھے بات کہنے کی، ہم سب کو صحیح طرح سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی، میں نے اسی آیت کو اپنا موضوع بنایا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سب سے پہلے تو میں اور آپ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم سب جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری. زندگی دنیا اور آخرت دونوں عمل سے بنا کرتی ہے. دونوں کا معاملہ اللہ کے یہاں عمل کے ساتھ ہے. زندگی کی کامیابی بھی اور آخرت میں کامیابی بھی، یہ دونوں چیزیں عمل پر منحصر ہیں. بات کا کرنا بڑا آسان، بات کا سننا بڑا آسان، لیکن عمل کرنا مشکل ہے. میرے عزیزوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے امتحان کے لیے اور آزمائش. انسان کے ساتھ دنیا کے اندر آزمائش کا انسان کی پیدائش کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے اور شیطان. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے. صحیح روایات میں آتا ہے. اور وہ شیطان اور وہ ہمزاد اس کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، برائیوں کی طرف بلاتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں. نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کا باغی بن جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان نفس کے دھوکے میں اور شیطان کے دھوکے میں آتا کیوں اور کیسے ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے نفس کی چالوں کو اور شیطان کی چالوں کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہم شیطان اور نفس کا لقمہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جنت والے اعمال سے دور کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے راستے پر لگ جاتا ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو بھولتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، تو یہ شیطان کا لقمہ بنتا ہے۔ جب وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیسے کیا، مجھ کو پہلے پانی کا قطرہ بنایا، باپ کی پشت سے نکال کر ماں کے رحم میں ٹپکایا، اور ماں کے رحم میں ٹپکانے کے بعد 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کس طرح الگ الگ مراحل سے گزار کر ماں کے پیٹ سے نکالا، اور اس 9 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کے پیٹ میں کیسے رکھا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں آیا، لم يكن شيئا مذكورا، جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ انسان کی حیثیت کو، اس کی حقیقت کو بتلاتے ہیں۔ انسان جب اپنی حقیقت کو بھولتا ہے، جب اپنی حیثیت کو بھولتا ہے، تو وہ نفس و شیطان کا ساتھی اور غلام بن گیا۔ جس انسان کو اپنی حیثیت یاد ہوتی ہے کہ مجھ کو کس نے پیدا کیا، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس مرحلے سے بھیجا ہے، میں کتنی مشقتوں کے ساتھ دنیا کے اندر آیا ہوں، میری ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیسے بھیجا ہے۔ جب اس مرحلے پر انسان کی نظر ہوتی ہے، انسان اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا ہو گیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار اور عبث پیدا کیا ہے؟ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد، کوئی وجہ نہ تھا، کوئی وجہ نہ تھی، کوئی مقصد نہ تھا، کوئی ریزن نہ تھا، ہم نے تم کو بیکار بنا دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے کہ یہ خیال کر لیا ہے کہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہماری طرف دوبارہ تم کو زندہ کیا جائے گا، اور جس طریقے سے تم کو ہم نے بنایا تھا، پہلے تو پانی کے قطرے سے بنایا تھا، دوبارہ بنانا ہمارے لیے اس سے زیادہ آسان ہے۔ ہم وہ ہیں جو بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے، بغیر سیمپل کے دنیا میں انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، اور جب تم کو ماریں گے، مارنے کے بعد دوبارہ تم کو پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ انسان کی حقیقت اور حیثیت بتاتا ہے۔ جب زندگی اور موت کا دونوں مرحلہ انسان کے سامنے، دونوں اسٹیپس انسان کے سامنے ہوتے ہیں، انسان اللہ کا باغی نہیں بنتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں پیدا کیسے کیا گیا ہوں، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری حقیقت یہ ہے کہ میں مر کر پڑا رہوں گا اور مجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم اماتہ فاخبرہ، قبر میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو قبر میں ڈالنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے تم کو پیش کیا جائے گا۔ جب انسان یہ خیال کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کا مقصد بتا دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
جانتے ہو موت و زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ موت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بعد لفظ حیات کا ذکر فرمایا ہے کہ تمہاری اصل یہ ہے کہ تم کو مارا جائے گا، زندگی چند روز کی ہے، تم کو اللہ کے سامنے پیشی کا یقین ہونا چاہیے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ پھر انسان جب اپنی حیثیت بھولتا ہے تو وہ سارے کام کرتا ہے جو نہیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے۔ آنکھوں کا استعمال جہاں کرنے کے لیے کہا ہے وہاں نہیں کرتا انسان۔ اللہ نے جہاں منع کیا ہے کہ یہاں وہاں نہ دیکھ، انسان وہی دیکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکال، انسان وہی باتیں نکالتا ہے۔ ایسے خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، انسان ویسی خیالات کو اپنے دل میں لاتا ہے۔ ایسے اعمال نہ کرو، لیکن انسان وہ اللہ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہی کروں گا۔ اور اکڑ کر زمین پر نہ چلو، انسان کہتا نہیں میں تو اکڑ کر چلوں گا، یہ مال، یہ دنیا، یہ دولت، یہ زر، یہ زمین، یہ کھیت، یہ جائیداد، یہ پیسے، یہ وراثتیں، یہ نعمتیں، یہ ساری میری اپنی ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اس کو سمیٹا ہے، میں نے اس کو سجایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی تیرا نہیں۔ یہ بھول گیا اپنی حقیقت کو۔ انسانی زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ ان تینوں مرحلوں میں سب سے زیادہ سنگین مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اوپر جوانی آتی ہے، جوانی کے نشے میں سب بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہڈیوں میں جو جان ہے یہ میری وجہ سے ہے، میرے پیروں کی جو طاقت ہے یہ میری وجہ سے ہے، میرے بدن کی جو قوت ہے اس کا مالک میں ہوں، میری یادداشت اور میری قوت حافظہ اور میرا ٹیلنٹ اور میری صلاحیت یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے یہ نعمتیں اور یہ دولتیں ملی ہیں، اور یہ لوگ جو میرے گرویدہ ہوتے ہیں یہ میری زبان کی صلاحیت کی وجہ سے اور میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے، میری ڈگریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو بہت بڑا دھوکہ ہے جو نفس و شیطان کا دھوکہ لگتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان اپنی جوانی کے نشے میں گناہ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونے والا ہوں۔ اور جس انسان کے دل سے یہ خیال نکلتا ہے کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، وہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن نے صاف اعلان کیا، جانتے ہو جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ جانتے ہو جنت میں کون جائے گا؟ جانتے ہو جنت کس کا گھر ہے؟ جانتے ہو جنت کس کا مسکن ہے؟ جانتے ہو جنت میں اللہ کے لوگوں کو داخل فرمائے گا؟ جنت میں اللہ ان لوگوں کو داخل فرمائے گا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے خواہشات سے اپنے نفس کو بچایا اور روکا۔ لیکن ہم اپنے نفس کو خواہشات سے کہاں روکتے ہیں؟ ہم اور آپ تو خواہشات کے غلام ہیں۔ ہم جیسوں کے بارے میں قرآن نے کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا آپ نے دیکھا اس کو؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کر رہا ہے۔ نفس کہتا ہے تنہائی میں جانے کے بعد گناہ کر لے، ہاتھوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ نفس کہتا ہے سڑک پر چلتے ہوئے خواتین کو دیکھ لے، نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ رب ناراض ہوتا ہے جن کے دیکھے سے ہم نہ دیکھیں گے، رب ناراض ہوتا ہے جن کو دیکھے سے ان کو ہم نہ دیکھیں گے، ہرگز نہ دیکھیں گے۔ آج زندگی گزر جا رہی ہے، عمل کا مزہ، اعمال کی حلاوت اور اعمال کی مٹھاس
کیوں نصیب نہیں ہو رہی؟ سجدوں میں مزے کیوں نہیں آ رہے؟ تہجد کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی؟ نمازوں میں ذاتی دھیان یہاں وہاں کیوں بھٹک گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمل تو کرتے ہیں لیکن نگاہوں کی بدنگاہی کی وجہ سے عمل کی تاثیر کو ختم کر لیتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کسی غیر پر جب نگاہ پڑ جائے اور نگاہ پڑنے کے بعد بندہ اپنی نگاہ کو جھکا لے، اللہ اس کو ایمان کے اور اعمال کی حلاوت عطا فرمائے۔ آج عمل کا مزہ اسی لیے لٹا ہوا ہے، بے جان نمازیں، بے لطف سجدے، بے مزہ تلاوتیں، بے لطف اذکار، بجھے بجھے سے دل، پھٹے پھٹے سے دل، اور آپس میں یہ رنجشیں، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے جانتے ہو تم پر جو حالات آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اس لیے آتے ہیں زمین کے اندر جتنے فسادات رونما ہوتے ہیں، زمین کے اندر جتنے حالات آتے ہیں، خشکی کے راستے آنے والے، تری کے راستے آنے والے، سمندروں کے راستے آنے والے حالات، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے داڑھی رکھ لی، جی میں نے ٹوپی رکھ لی، اجی واہ میں نے تو عمامہ بھی پہن لیا، جبہ بھی پہن لیا، جی واہ کیا کہنے، اب تو ہمیں فرائض کی توفیق بھی ہو رہی ہے، لیکن عمر گزر گئی، منہ میں دانت نہیں، پینٹ میں آنت نہیں، اس کے باوجود بدنگاہی کا مرض نہیں نکلا۔ حضرت اقدس شاہ کی مختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے یہ ایسا مرض ہے انسان تہجد گزار بن جاتا ہے لیکن یہ مرض نہیں چھوڑتا۔ بہت سنگین معاملہ ہے، بہت سنگین معاملہ ہے، اس کو ہم نے بیماری سمجھا ہی نہیں ہے۔ ذرا سے سردی بخار لگ جائے تو بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی بدنگاہی کرتے کرتے، کبھی کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کا علاج نہیں پوچھا۔ یہ وہ روحانی بیماری ہے، اس کا علاج اگر نہ کیا مرنے سے پہلے ہمارے لیے آخرت کا مسئلہ بن جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں دیکھ رہا ہے سڑک پر؟ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا متقی بن گیا ہوں، میں تو بڑا اللہ والا بن گیا ہوں۔ گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو تقویٰ نہیں کہتے، 100% گناہوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو جان بوجھ کر انسان تکلف کے ساتھ گناہوں سے بچائے۔ جس طریقے سے برسات کے موسم میں ہم اپنے کپڑوں کو کیچڑ سے بچا کر چلتے ہیں اور کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان انسان اپنے لباس کو بچا کر چلتا ہے کہیں لگ نہ جائے، پھٹ نہ جائے، انسان کو اپنے دامن دل کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، نظر کے جور پر ہم رکھتے نہیں تاج ولایت۔ یہ نظر کا چور ہے، نظر کا چور۔ یہ سڑک پر چلنے والی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، یہ بیٹیاں ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اپنا علاج کر لیں، اپنی نگاہ۔ بلکہ عجیب بات ہے، حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ جو قرآن کریم نے کہا نا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، کہ دیکھو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلو۔ نیچے کا مطلب نیچی ہوتا ہے، اونچا نہیں ہوتا۔ اور مومنہ عورتوں سے بھی کہا قل للمؤمنات یغضضن ابصارہن، کہ ان عورتوں سے کوئی یہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں۔ علماء نے لکھا ہے غیر محرم کو نہیں بلکہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی اور اپنے گھر کی محرم عورتوں کو بھی اپنی بیوی کے علاوہ نگاہ بھر کے نہ دیکھا کرو۔ اور حضرت اقدس مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے میں نے اپنی بہن کو بھی کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اور عجیب بات ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، کسی نے پوچھا کیا بات ہے حضرت آپ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میری بیٹی حفصہ آئی ہوئی ہے، وہ گھر میں اکیلی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے اکیلے گھر میں گھر میں چلا جاؤں۔ اپنے آپ کے ساتھ انسان اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ ہماری نمازیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی،
میرے عزیزوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نفس کو مار دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی چالاکیوں کو پہچان لے اور اس چیز کے لیے عمل کرے جو موت کے بعد پیش آنے والی زندگی ہے۔ وہ تمنا علی اللہ، اور وہ اللہ کے لیے زندگی گزارے اور وہ اپنے نفس کی چالاکیوں کو پہچان کر زندگی گزارے۔ ہمارا نفس ہمارے ساتھ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، ہم نمازوں کے ذوق میں پڑے ہوئے، اپنی تلاوتوں میں لگے ہوئے، زندگی کے اندر گناہ نہیں چھوٹ رہا اور نیکیاں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ایک گناہ بھی زندگی کے اندر ہوگا، ایک گناہ وہ جنت میں جانے کا مسئلہ بن جائے گا۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً زمانہ ہے یا مامون الرشید کا زمانہ ہے، وہی کوئی زمانہ ہے۔ خلیفہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ خلیفہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میاں بیوی کے آپس میں باتیں ہو رہی تھی، دل لگی تھی۔ اب بات ہوتے ہوتے جھڑپ ہو گئی، بیوی نے شوہر کو کہہ دیا کہ انت فی النار، تو جہنمی ہے۔ بیوی نے شوہر کو کہہ دیا انت فی النار۔ اب شوہر بھی بادشاہ، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ کو 3 طلاق۔ اب یہ زندگی میں یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کوئی جہنمی ہے یا جنتی ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بڑا پریشان ہوا بادشاہ بھی، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اور بیوی بھی بڑی پریشان کی، آپ نے کیا کہہ دیا؟ اپنے زمانے کے تمام علماء کو بلوایا، ان سے معلوم کیا، سب نے کہا بھائی ہم تو نہیں بتا سکتے کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کا ہمارے پاس تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں دے سکتے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے جس کے علم کا ڈنکا اس وقت عرب و عجم میں بج رہا ہے، اس کا نام ہے محمد بن ادریس الشافعی۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں بادشاہ سے خلوت میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی نے آپ نے اپنی بیوی کو کہا نا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو مجھے 3 طلاق، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا زندگی میں آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا جب آپ کو اللہ کا ڈر مانے تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے کسی گناہ کو چھوڑا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میری زندگی میں تو مجھے کوئی ایسا موقع یاد نہیں آتا کہ جب میں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہو۔ امام شافعی نے کہا یاد کریں، ذہن پہ زور ڈالیں۔ اس نے یاد کیا، کہاں جوانی کے ابتدائی دنوں میں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن میں اپنے محل میں اکیلا تھا، میرے محل میں کام کرنے والی آیا کرتی تھی، چنانچہ ایک دن وہ نہ آئی، اس نے اپنی جوان بیٹی کو بھیج دی، وہ میرے گھر میں صاف صفائی کرتے ہوئے میرے حجرے تک، میرے کمرے تک پہنچی، میری نیت اس پر بگڑ گئی، میں نے دروازے کو بند کر دیا، دروازہ بند کرنے کے بعد اس کو بستر پہ لٹا دیا، قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کر گزرتا، لیکن مجھے اچانک یہ خیال آیا اتق اللہ، یہ کہ اس لڑکی نے کہا کہ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ میں نے گناہ پر قدرت کے باوجود اور میرے خیال میں یہ آیت آئی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
امام شافعی کہتے ہیں سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا، یہ فتویٰ اللہ دے رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اگر واقعی تم نے اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین پیدا کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا ہے اور اس گناہ عظیم سے بچایا ہے، اللہ فتویٰ دے رہا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، لہٰذا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی ایک لمحے میں، کسی ایک موقع پر جب نفس کہہ رہا ہو کہ گناہ کر گزرو، جب نفس کہہ رہا ہو کہ موقع بھی ہے، حالت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دو، اس وقت اپنے نفس سے کہنا ہے کہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے گناہ کر لیا جائے گا، گناہ اور عذاب، لذت ختم ہو جائے گی لیکن عذاب بہرحال باقی رہے گا۔ بخاری مسلم میں ایک روایت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے پر اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اور تقوی کے اختیار کرنے پر اور اپنا ڈر اختیار کرنے پر جتنا کسی عمل پر نہیں نوازتا۔ اس کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے متقی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ والا بننا بہت آسان، جو بہت مشکل، جو کچھ گناہ زندگی میں ہو رہا ہے اس گناہ سے توبہ کر لیں، ہم ابھی اللہ والے بن گئے۔ اللہ والوں میں اور عام بندوں میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جان بوجھ کر موقع ملنے کے بعد گناہ کرتے ہیں، اللہ والے موقع آنے کے بعد گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، حاصل تصوف بھی یہی ہے کہ بندے کو جب طاعت میں سستی محسوس ہو تو طاعت سستی کا مقابلہ کر کے طاعت پر جم جائے، اور جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو گناہ کے تقاضے کو پیچھے کر دے۔ یہی ہے کہ انسان اللہ والا بن جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ والا بننا مشکل، اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو پر لگا کے ہواؤں میں اڑ رہا ہو، پانی میں تیر رہا ہو، جی اس کو اللہ والا نہیں کہتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بعض بندوں کو اگر گناہ کے ساتھ کوئی ہوا میں اڑے یا پانی میں چلے، وہ اللہ والا نہیں ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں، ڈھیل کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے۔ اور سادھو سنت بھی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں، ان کے پاس کون سا تقویٰ ہوتا ہے؟ تقویٰ تو یہ کہ ہم 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ حضرت اقدس ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ اللہ والوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ جی وہ تو ابھی گناہ چھوڑنے کے لیے کہیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس اس کیفیت کو لے کے نہیں جاتے ابھی تو وہ گناہ چھوڑنے کو کہیں گے، کہتے تھے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صحبت کی تاثیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کے چھوڑنے کا تقاضا اور داعیہ دل کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کے چھوڑنے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور نیکیوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بخاری مسلم میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی، جب یہ 3 لوگ غار میں چھپے اور غار میں بند ہو گئے، طوفان کی وجہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ کے ایک بندے نے دعا کی کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے پسند تھی، ایک دن وہ اپنی ضرورت کے لیے میرے پاس آئی، اس نے کچھ 100 درہم و دینار مجھ سے مانگے، میں نے اس کو دے دیے، میں نے اس کو گناہ پر راضی کر لیا، اور اس قریب تھا کہ میں اس پر قدرت پا جاتا، گناہ کر گزرتا۔ اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ ولا تفضل خاتم الا بحقہ، کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑ، اور یہ کام نہ کر۔ اس اللہ کے ڈر کا وہ جملہ میرے دل پر بجلی بن کے گرا، اور میں نے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا تھا، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ گناہ کا بچنا
اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ انسان گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے آسانی کے راستے پیدا کرتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم نیک کیوں نہیں بن پا رہے؟ ہم نے صحیح معنوں میں نیک بننے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ ہم نیک دکھنا ضرور چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ جی ہاں، ہم نیک نظر آنا ضرور چاہتے ہیں لیکن نیک بننا نہیں چاہتے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا، سراسر موم بن جا یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ کھلی کتاب ہے، اللہ کو سب معلوم ہے دل کا حال۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ تم اپنی آنکھوں کی خیانتیں کرتے ہو اور جو کچھ تمہارے سینے راز چھپاتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ لوگوں کے سامنے محفلوں میں تو نیک بننا بڑا آسان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بعض لوگ وہ ہوں گے جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن وہ نیکیاں اڑ رہی ہوں گی روئی کی طرح اور ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تنہائیوں میں اور خلوتوں میں جائیں گے، خلوتوں میں جانے کے بعد، تنہائیوں میں جانے کے بعد وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے اور اللہ کی یہ حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ ہماری تنہائیاں پاک ہیں۔ تو جو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، تو جو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ کی نگاہیں بندوں پر لگی ہوئی ہیں۔ انسان سمجھ رہا ہے ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم قبر میں جاتے ہی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سارا باہر آ جائے گا۔ فرشتے جب پوچھیں گے نا ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، لیکن ہمارا معاملہ یہ اور سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے کہ اس کے ساتھ حیا کی جائے۔ آج اس امت کے اندر سب سے زیادہ جو گناہ عام ہو رہا ہے، کیا دیندار اور کیا بے دین اور کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا، کیا کالجوں میں پڑھنے والے اور کیا مدرسوں میں رہنے والے، وہ تنہائی اور خلوت کے گناہ ہیں، تنہائی اور خلوت کے گناہ ہیں۔ اور اس موبائل کے فتنے نے سب کو اس گناہ میں ملوث کر رکھا ہے۔ ایک کلک انسان کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، ایک کلک۔ یہ کیفیت، اسی لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو اور وہ تنہائی میں گناہ سے نہ بچ سکتا ہو، اس کے لیے اسمارٹ فون رکھنا اور اس طرح کا موبائل رکھنا کہ جس میں نیٹ چلتا ہو، ویڈیو چلتے، ایسا موبائل رکھنا حرام ہے۔ یہ معمولی سمجھ رکھا ہے ہم نے۔ حضرات صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ پوری زندگی اپنے آپ کو حضرات صحابہ نے گناہوں سے بچایا۔ اس کو متقی کہتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں۔ آج اللہ کی مدد جو نہیں آ رہی ہے اور جو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے تقوی ختم ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم سب صحیح معنوں میں اپنے ظاہر اور باطن کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں گے،
اللہ ہم جیسے لوگوں کو نیک نظر آتے ہیں، اللہ ہم آپ کے لیے نیک بن جائیں گے، اور اصل نیکی اور تقوی وہی قابل قبول ہوگا جس کا گواہ اللہ تعالیٰ ہو، جو اللہ جانتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان ہیں، نیکیوں کی قدر اللہ کے یہاں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تھا۔ اس زمانے کے غلاموں کا حال یہ تھا، آج ہم یقین سے بتائیں کون سی نعمت کی کمی ہے ہمارے پاس، کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی؟ صحت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پورا کا پورا جسم انسانی دماغ سے لے کر انسان کے پیر تک، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، انسان کروڑوں اربوں روپے اپنے جسم کا لے کر چل رہا ہے۔ اللہ کے اربوں روپے کے احسان کو اپنے جسم کا لے کر چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑے دھوکے کا شکار ہیں۔ ایک نعمت ہے صحت کی نعمت، اور دوسرے وقت اور فراغت، بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ صحت کی نعمت ایسی نعمت ہے، ابھی صحت بگڑ جائے نا تو بیٹھنا دشوار ہو جائے۔ شوگر والوں سے پوچھو کہ 1.5 گھنٹے تک زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، بھوک لگ جائے تو بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ ہارٹ والوں سے پوچھو کہ زیادہ مشکل کام نہیں کر سکتے۔ جس کی کڈنی کا مسئلہ ہو وہ زیادہ تیز کھانے نہیں کھا سکتا، اور اگر چھوٹی سی بیماری بھی آ جائے تو ساری صحت کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ہم اپنی صحت کی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کے زمانے کو بیماری کے آنے سے پہلے غنی بن جانا۔ یہ جو صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کو اللہ کے لیے لگا لیں۔ زندگی کا وہ حصہ اور صحت کا وہ حصہ جو اللہ کے لیے لگ جائے وہی قابل قبول اور مقبول ہوگا، اور وہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بار بڑھاپا آنے کے بعد اور صحت کا بیڑا غرق ہونے کے بعد اور آنکھوں کی روشنی کم ہونے کے بعد اور کمر کے جھک جانے کے بعد، ہاتھوں میں راشا آنے کے بعد، بینائی کم ہونے کے بعد، سماعتیں کم ہونے کے بعد، زبان کی لڑکھڑاہٹ آنے کے بعد، پھر تو نیکیوں کا بھی جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جھک جھک کے نماز پڑھ رہا ہے، اب 10-15 منٹ میں لکڑی کے سہارے سے نماز کے لیے جا رہا ہے۔ انسان کہتا ہے کیا کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ موت آنے والی ہے۔ ایک بندہ ہمارے حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو ملا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، 3 مہینے رہ گئے ہیں میرے پاس۔ حضرت کہنے لگے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ 3 مہینے رہ گئے، ہمیں تو اپنی 3 سانسوں کی خبر نہیں، ہمیں تو اپنی 3 سانسوں کی خبر نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، انسان کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا کہ موت کب آنے والی ہے۔ کیا بال سفید نہیں ہو گئے، آنکھیں کمزور نہیں ہو گئی، دانت نہیں گر گئے، ہاتھ کمزور نہیں ہو گئے، کمر نہیں جھک گئی، تیرے ساتھ رہنے والے دنیا سے نہیں چلے گئے؟ یہ نشانیاں ہیں۔ داغ دہلوی شاعر گزرا ہے، داغ کہتا ہے ہوش و حواس تاب و تواں تو جا چکے، داغ ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گئے۔ ہوش و حواس تاب و تواں جا چکے، داغ ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ تو نہ کر کسی خاکی پہ خاک اپنی جوانی کو، فدا کر جوانی اس پر جس نے دی جوانی کو۔ یہ جوانی، یہ صحت، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ ان بزرگوں سے پوچھو انہوں نے زندگی کیسی گزاری، ان کی جوانی کہاں چلی گئی؟ تو یہ کہیں گے شباب ہاتھ سے جاتا رہا، پتہ نہ چلا اسی کو ڈھونڈتا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ غالب نے کہا تھا شباب ہاتھ سے جاتا رہا، پتہ نہ چلا اسی کو ڈھونڈتا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ اور عربی کا شاعر کہتا ہے فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ۔ ہے کاش جوانی ایک لمحے کے لیے لوٹ آتی تو میں اس کو بتاتا بڑھاپے نے میرے اوپر کیا کیا ظلم اور ستم ڈھائے۔ ان سے پوچھو یہ جوانی کہاں چلی گئی؟
اور یہ جوانی نہیں، یہ زندگی انسان کی ایسی گزر جائے گی، انسان سے اللہ پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کتنا رہ کر آئے، تو انسان کہے گا ایسا لگ رہا ہے گویا کہ دنیا میں ایک صبح رہ کر آیا ہوں، یہ ایک شام رہ کر آیا ہوں۔ یہ انسانی زندگی کی حقیقت ہے۔ انسان کی زندگی برف کی مانند ہے۔ تابعی کہتے ہیں برف بیچنے والا آیا اور وہ کہنے لگا میرا سرمایہ لٹا جا رہا ہے، میرا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ تب مجھے اس کی تفسیر سمجھ میں آئی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ کہنے لگا کہ میرا سرمایہ گھلا چلا جا رہا ہے۔ مجھے زندگی کی حقیقت تب سمجھ آئی، مجھے تب سمجھ آیا کہ زندگی برف کی مانند ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم دم بدم۔ او میرے عزیزو، ہم موت سے پہلے اللہ کے پیارے بنے، اللہ کو اپنا پیارا بنا لیں۔ اللہ دنیا والوں سے توقعات اور آرزویں لگانا چھوڑ دیں، اپنے دل کو 100% گناہوں سے پاک کر لیں۔ اللہ کو کیسے بندے پسند ہیں؟ اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو اپنے دل کا معاملہ اللہ سے جوڑتے ہیں، جو مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہم نقصان پہنچاتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، ہم تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض، ماں باپ ہم سے ناراض، بھائی آپس میں ناراض، بہن غریب ہے تو بہن کے ساتھ آپس میں نہیں بنتی، وہ بہن ناراض، چچا بھتیجوں کی آپس میں نہیں بنتی، ماموں بھانجوں کی آپس میں نہیں بنتی، نند بھاوج کی آپس میں نہیں بنتی، رشتہ داروں کی آپس میں نہیں بنتی۔ وجہ کیا ہے؟ جی انہوں نے ہماری زمین ہڑپ لی تھی، جی انہوں نے ہماری اماں کو گالی دی تھی، جی انہوں نے ہمارے ابا کو برا کہا تھا، جی انہوں نے ہمارے گھر کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، جی انہوں نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ان دنیا کی غلیظ بنیادوں پر ہم نے اپنے تعلقات کو توڑ رکھا ہے، ہم نے اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رکھا ہے۔ جی ہم کیا کریں، وہ پہل نہیں کرتے تو ہم بھی پہل کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معافی مانگ لینے سے اور چھوٹا بن جانے سے تیری عزت میں کمی آ جائے، قیامت کے دن عزت مجھ سے لے لینا۔ ہم کیوں اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ یہ نفس پر بڑا بوجھ گزرتا ہے کہ رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ قیامت کے دن یہ رشتہ داری سوال کرے گی یا اللہ اس نے مجھ کو توڑا تھا تو اس کو توڑ، اور جو جوڑنے والا ہوگا اللہ اس نے مجھ کو جوڑا تھا تو اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ ہم نے رشتہ داریاں جو توڑ رکھی ہیں نا، یہ رشتہ داری کا معاملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس بندے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی جو اپنے سگے رشتہ داروں سے لڑا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ اس پر 3 راتیں گزر جائیں اور اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دے، سلام نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے۔ جی وہ ہم سے زیادہ آگے بڑھ گیا تو حسد کا مزاج آ گیا، اس کے پاس گاڑی آ گئی تو ہم جلنے لگ گئے، اس کا مکان ہم سے بڑا ہو گیا تو ہم جلنے لگ گئے، اس کے بچوں کو نوکری مل گئی اور مال اور دولت زیادہ ہو گئی تو ہمارے اندر جیلسی پیدا ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو کیوں دیا؟ مجھ سے پوچھ کر دیتے، آپ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم مشورے دیں گے کہ کس کو کیا دینا اور کس کو کیا نہیں دینا۔ میرے عزیزو، یہ وہ چیزیں جو ہم دیندار تو بن جاتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کی عدالت میں دینداری اس کو نہیں کہتے، اللہ کی عدالت میں دینداری اس کو نہیں کہتے۔ میرے عزیزو، دینداری کا تقاضا یہ ہے میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو کوئی شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے۔ ہم کوشش یہ کریں عباد کے وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ یہ جو مذہب ہے نا، اس نے جوڑنا سکھایا ہے، توڑنا نہیں سکھایا۔ ہم توڑنے والے بن گئے، ہم نے رشتہ داریوں کو توڑا،
نعتوں کو توڑا. اللہ کہہ رہا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. زمین کے اندر فساد مچا رہے ہیں رشتہ داریوں کو توڑ کر، اور اپنی اولادوں کو بھی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں. دیکھو چاچا کیا نہیں جانا، ماموں کیا نہیں جانا، پھوپھی کیا نہیں جانا، خالہ کیا نہیں جانا. خود کی عمل کا تو بیڑا غرق کر دیا، اپنے اولادوں کو بھی نفرتوں کا عادی بنا رہے ہیں. یہ معاشرہ، ایسی سوسائٹی اور ایسا سماج، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سماج نہیں تھا جس کو حضور نے بنایا تھا. آج جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سارے معاملات کی بنیاد دنیا ہے. رشتہ دار کے پاس پیسہ ہے تو تعلق رکھا جائے گا، پیسہ نہیں ہے تو تعلق نہیں رکھا جائے گا. غریب رشتہ دار کو اپنا رشتہ دار کہنے کے لیے تیار نہیں، اور مالدار رشتہ دار دور کا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑ رکھی ہیں، جانا آنا لگا رکھا ہے کہ برا وقت آئے گا تو وہ ہمارا ساتھ دے دے گا. میں کئی ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو کروڑ پتی ہیں، بلکہ اربوں پتی ہیں، لیکن اپنے غریب رشتہ دار کو پیسے نہیں دیتے، اور وہ رشتہ دار جانتا ہے کہ میرے رشتہ دار کے پاس بہت پیسہ ہے، گھر میں فاتح ہو رہے ہیں لیکن اس رشتہ دار کو پرواہ نہیں. دور کے رشتہ دار کی رشتہ داری بتا رہا ہے، اس رشتہ داری کو چھپا رہا ہے. اللہ کے رسول نے جو رشتہ داریاں بیان فرمائی ہیں، یہ آسان نہیں ہے کہ ہم ان کو پل بھر میں اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی زبان کی تلخیوں کی وجہ سے اور اپنی ترشیوں کی وجہ سے توڑ دیتے ہیں. جھٹکے میں کبھی جو ماں باپ ایک گھر میں 4 اولاد کو رکھ کر پالتے ہیں، 2 بہن اور 2 بھائی ایک برتن میں کھانا کھا کر، ایک بستر پر، ایک 600 اسکوائر فٹ کے مکان میں، جو اولاد بڑی ہوتی ہے، آج یہ بڑی ہونے کے بعد یہ اولادیں، ان کو جب عقل و شعور آتا ہے، یہ ایک ساتھ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. یہ کیسی حماقت ہے، یہ کیسی دینداری ہے، یہ کیسا اسلام ہم نے اپنے نفس کا بنا رکھا ہے. میرے عزیزوں، ہمیں تو ایک مکمل دین ملا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھائی اور بہن جیسی دولت عطا فرمائی. جب باپ مر جائے تو بڑے بھائی کے چہرے میں باپ کا چہرہ تلاش کیا کرو، جب ماں مر جائے تو بڑی بہن کے چہرے میں ماں کا چہرہ تلاش کیا کرو. اپنے بھائی اور بہن کی شفقتوں کو انسان بھلا دیتا ہے، ان کی غلطیاں یاد آتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کے عیب نہ دیکھا کرو، لوگوں کی خوبیاں دیکھا کرو. لا تنظروا الى عیوب الناس بل انظروا الى عیوبکم کانکم عبید. لوگوں کے عیب نہ دیکھو، اپنے عیب دیکھ، اپنے عیب دیکھ. ہم لوگوں کے عیب دیکھ رہے ہیں، حاجی نے یہ کیا، نمازی نے یہ کیا، امام صاحب نے یہ کیا، مؤذن نے یہ کیا، مفتی نے یہ کیا، مدرس نے یہ کیا، محترم نے یہ کیا، خالو نے یہ کیا، نانا نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا. تجھے کیوں فکر ہے اے دل گلے صد چاک بلبل کی، تجھے کیوں فکر ہے اے دل گلے صد چاک بلبل کی. تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب. میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری نمازوں کا حال کیا ہے. نہ غیبت سنو نہ غیبت کرو، نہ برائی کرو نہ برائی سنو. یہ کہو کہ یا اللہ میری جنت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور میں لوگوں کی جنت دیکھتا پھر. لوگوں کو ہم نے ٹھیکے لے ہم نے تو لوگوں کو بھائی پتہ نہیں ہے عبد الرحمان بھائی کا کیا ہوگا. عبد الرحمان بھائی کو تو بس اللہ ہدایت دے، اپنی ہدایت کے لیے بھی کبھی دعا کی. پتہ نہیں وہ رخسانہ آپا کا کیا ہوگا. عورتیں گھر میں بیٹھ کے 4 عورتیں بات کر رہی ہوتی. او خالہ کبھی اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچا ہوتا، کبھی اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچا ہوتا. ہماری تو ساری بنیادیں قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. غیبت کرنے والا تم میں سے ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. پھر قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، پہلے کہا
دیکھو ٹوہ میں نہ پڑنا، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں ذکر کا اخاک بما یکرہ، جو اپنے تمہارے بھائی کو جو ایسا تذکرہ جو ناپسند ہو اس کے غیر موجودگی میں کیا جائے۔ یہ وہ جو فلاں صاحب ہے نا، وہ تو بس کیا بتائیں، انہوں نے تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ اگر اس کے اندر وہ عیب ہے تب تو غیبت ہے، اور عیب نہیں ہے تو الزام اور بہتان ہے جس کو گواہوں کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا۔ آسان سمجھا ہے؟ قیامت کے دن یہ معاملات ہمیں روک دیں گے اللہ کی قسم جنت میں جانے سے۔ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ نمازیں، یہ تہجد، یہ ذکر، یہ مراقبے سب گھر کے گھرے رہ جائیں۔ اتنے نیک نہ بن جائیں کہ اپنے علاوہ سارے برے نظر آنے لگے۔ اتنے نیک نہیں بنے اللہ کے واسطے، اتنے نیک نہیں بنے۔ حضرات صحابہ کا معاملہ یہ تھا، ان کو اپنی فکر ہوتی تھی، اپنی فکر۔ ہم کیسی کیسی بدگمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی قسم نیک لوگوں سے بدگمانیاں کر رہے ہیں۔ عجیب بات پڑھ لی، عجیب بات پڑھ لی۔ لکھنے والے نے لکھا اور کہنے والے نے کہا، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے، اس کو پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ ہم نیک لوگوں میں عیب نکال رہے ہیں۔ بھائی اس کی جنت کا معاملہ وہ دیکھے گا، ہماری جنت کا معاملہ ہم دیکھیں گے۔ اشفاق احمد ایک رائٹر گزرے ہیں بہت بڑے، اور ان کی تحریریں بر صغیر میں اردو دان طبقے کے یہاں بہت مقبول ہیں۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پوش علاقے میں رہتے تھے، ایک خاتون رہنے کے لیے آ گئی۔ اب وہ جو خاتون تھی اس نے وہ نیا نیا گھر لیا، اس کے کپڑے بھی عجیب بالکل باریک قسم کے ہوتے تھے کہ جس سے اس کا بدن جھلکتا تھا، اور اس کے یہاں پر ملنے والے اس کے 2 چھوٹے بچے تھے، 5 سال 6 سال کے، اور ملنے والی الگ الگ 3-4 قسم کی گاڑیاں بھی اس کے یہاں آتی تھی۔ علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ عورت فاحشہ ہے۔ کتنا سنگین ہے کسی کو فاحشہ کیا، آسان بنا رکھا ہے ہم نے کسی کی تحقیق کے بغیر کسی کو بدکار کہہ دینا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کسی کے بارے میں۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کی خوشبو اپنے گھر میں لگاتی تھی، اور بہت باریک کپڑے پہنتی تھی، اور 3-4 گاڑیاں اس کے گھر پر آتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب تحقیق کی گئی تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم جو نیک لوگ تھے نا، ہم نے جو بدگمانی کا بھرم اپنے دماغ میں بھر رکھا تھا، ہمیں بتایا گیا کہ اس عورت کو ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کو دورہ پڑتا تھا، اور اس کی وجہ سے کے بدن میں ایسی بیماری تھی کہ وہ موٹے لباس نہیں پہن سکتی تھی، اور جب اس کو دورہ پڑتا تو یہ اپنے گھر سے اپنے بچوں کو نکال دیتی تاکہ دروازہ بند کر کے یہ تڑپ سکے۔ اور جو اس کے گھر میں 3 لوگ آتے تھے، ایک اس کا وکیل تھا جو اس کے شوہر کی طرف سے جو مرنے کے بعد اس نے پیسے دیے تھے وہ مہینہ مہینہ اس کو دینے آتا تھا، ایک اس کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کا علاج کرنے آتا تھا، اور ایک اس کا بھائی تھا یا دیور تھا جو اس کی مزاج پرسی کے لیے آتا تھا۔ لہٰذا ہم نے سمجھا کہ یہ بدکار عورت ہے، اور وہ عورت جو خوشبو لگاتی تھی اپنے گھر کے اندر اس لیے لگاتی تھی کہ اس کو جب وہ دورہ پڑتا تو خوشبو کی ضرورت پڑتی تھی۔ ہم نے سمجھا کہ بدکار، بدگمانی، اس سے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں ملا، معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ قیامت کے دن اگر وہ عورت گریبان پکڑ لے، وہ تہجد پڑھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، ذکر کرنے والوں اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں، تمہیں کیا حق تھا کہ تم نے میرے اوپر انگلیاں اٹھائی؟ ایک اللہ کا بندہ تھا، وہ روزانہ شراب خانے جاتا اور شراب کی بوتلیں لاتا، گھر کے اندر چلا جاتا، روزانہ مزدوری کرتا، شراب خرید کے لاتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بستی کے اندر سے کوئی بھی اس کو کفن دینے کے لیے نہ آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو کفن نہیں دیں گے، یہ تو شرابی تھا اور کبابی تھا اور یوں تھا اور یوں تھا۔ اس کی بیوی رو رو کر کہنے لگی، اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر اللہ کا ولی تھا، یہ روزانہ جو پیسے کماتا تھا اس سے جا کر شراب خانے سے شراب خرید کے لاتا اور شراب کی بوتلوں کو توڑ
یہ تھا کہ میں جتنا چاہوں گا اللہ کے بندوں سے گناہ کے بوجھ کو کم کر سکوں گا، میں یہ پیسے اس لیے لگا رہا ہوں کہ یا اللہ اتنے بندے تیرے شراب پینے سے بچ جائیں گے۔ میرا شوہر ولایت کی حالت میں مرا ہے، اس نے اللہ کے بندوں کو گناہ سے بچانے کا دروازہ بند کیا ہے کہ گناہ سے بچ جائیں گے یہ اللہ کے بندے، اور لوگ بدگمان ہو کے بیٹھے رہے کہ یہ تو گناہ گار مرا ہے۔ ہم بدگمانیاں چھوڑ دیں، قرآن نے کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم کسی کے بارے میں تحقیق کے بغیر فیصلہ کر لیں۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی آدمی اگر نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کن داعیا ولا قاضیا، آپ نے فرمایا اس کو جا کے دعوت دے، حکم نہ پوچھ۔ ہم حقیقت حال کو، صحیح صورت حال کو سے واقف ہوئے بغیر لوگوں کے ساتھ بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بچپن کا واقعہ ہے، ایک دن میں نے اپنے اسکول کے ایک نوجوان ساتھی کو دیکھا کہ وہ ایک شراب خانے میں جا رہا ہے۔ معمول کے مطابق معاشرے کے حالات کی وجہ سے ہم بھی بدگمان ہو گئے۔ میں نے کہا یہ دیکھو 10-12 سال میری عمر تھی۔ میں نے جا کر دوسرے دن اپنے ٹیچر سے کہہ دیا کہ وہ جو لڑکا ہے نا جو اسکول میں آتا ہے فلاں کلاس میں پڑھتا ہے، وہ تو اس کو تو میں نے شراب خانے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے کہ بیٹا ادھر آؤ، شراب خانے میں صرف شراب نہیں ملتی، ایک بات۔ دوسری بات، بہت ممکن ہے یہ وہاں سے کسی کو نکالنے گیا ہو۔ نمبر 3، بہت ممکن ہے وہاں پیچھے سے کوئی اور دروازہ بھی ہو، بہت ممکن ہے کہ کوئی اور بات ہو۔ تمہیں بدگمانی کا اختیار کس نے دیا؟ کیا تم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم تو فوری طور پہ قاضی بن کر فیصلے کر دیتے ہیں۔ کوئی داڑھی والا آدمی کسی خاتون سے سڑک پر بات کر رہا ہو نا، فوراً فیصلے کر دیتے ہیں جی جناب تو لگ پڑے۔ یہ اس چیز نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ 2 بندے اللہ والے گزر رہے تھے، 2 بندے، ایک بندہ ایک بندی، نہر کے کنارے بیٹھ کر ایک بوتل کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے اور ایک اللہ کی بندی سائڈ میں بیٹھی ہوئی ہے اور سائڈ میں کچھ کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ شراب پی کر بدفعلی کریں گے۔ ان کو فوراً اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا، یا خود ان بچوں نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں، ہم دونوں روزہ ہیں، ہم نے آج یہاں پر روزہ افطار کرنے کا ارادہ کیا اور اس بوتل کے اندر پانی رکھا ہوا ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت بنائیں، منفی سوچ نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ منفی سوچ نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسروں کے اخلاص کے فیصلے ہم کر رہے ہیں، دوسروں کے اخلاص کے فیصلے ہم کر رہے ہیں۔ فلانا آدمی مخلص نہیں ہے، وہ تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہی آئی تھی جبریل کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے؟ ہم نے جو حالت اپنی بنا رکھی ہے، خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ اس حالت پر پکڑنے پر آ جائے ہماری جنت کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے مثبت اور پازیٹیو بنائیں۔ ایسے بنتا ہے صالح معاشرہ، اور یہی ہے اصل تقویٰ کہ ہم اپنی ذات کے لیے بھی نافع بن جائیں اور اپنا تعلق بھی اللہ سے جوڑ لیں، اور لوگوں کے ساتھ جو بھلائی ہو سکتی ہو کریں اور برائی پہنچانے سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے ساتھ ہم سب آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ ہماری جو توبہ ہے نا وہ کچی سی ہے، پکی والی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہم آج آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اب آپ کو بہت ناراض کر دیا، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑوں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا تعلق ہے، انسان اس تعلق کو، محبت کو نبھاتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے، بار بار انسان توبہ کرتا ہے، بار بار اللہ کو پیار آتا ہے۔ اس لیے ان تمام زندگی سے لوگوں کے حقوق باقی ہوں دے دیں، کسی سے لڑے ہوئے ہوں صلح کر لیں، کسی کی غیبت کی ہو، بدگمانی کی ہو، جا کر اس سے معافی مانگ لیں، کچھ نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نگاہ میں بڑا بنا دے گا۔
اور مقام اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا. من تواضع للہ الا احد رفعہ اللہ. اللہ اس کو جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام بلند عطا فرماتا ہے. اسی لیے ہم آپس میں کسی کے یہ نہ سوچیں کہ ہمارا مقام گر جائے گا. اللہ تعالیٰ بلندیاں اللہ کی ذات دے دی ہے. عزت ذلت کا مالک اللہ ہے. ہاں ہم نے جو گناہ کیا اس کے مالک اس کے وہ معاملات ہمارے اپنے ہیں. اسی لیے لوگوں کی جنت کے ٹھیکیدار نہ بنیں. لوگوں کی جنت کے ٹھیکیدار نہ بنیں. لوگوں کے ظاہر پر فیصلے نہ کریں. وہ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں. ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے. یا اللہ میرا کیا ہو, یا اللہ میری زندگی, میرا تقویٰ, میرے معاملات, اپنی ظاہر اور باطن کو اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دیں کہ یا اللہ یہ میری زندگی ہے, تو میں نیک بننا چاہتا ہوں, تو مجھے طاقت اور قوت عطا فرما اور استقامت عطا فرما. اب ہم سب پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ آج ہم آپ سے ہم اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے اور ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائیے. اب تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مراقبہ کر لیتے ہیں. مراقبہ کہتے ہیں اپنے دل کی طرف ایسا دھیان دینا کہ یہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. کون مقبول ہے کون مردود ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب چلے گا پتہ کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب چلے گا پتہ کہ کھوٹا کھرا کون ہے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے,
آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ کی اگر تو نے کی حق پرستوں کی دل جوئی نہیں، کی اگر تو نے کی حق پرستوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے گندے ہونے کا اعتراف ہے، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، اللہ آج ہم کو معاف کر ہی دیجیے۔ اے رب کریم، ان راتوں کی تو نے قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ ہم آپ کو ان مبارک راتوں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، حج کا مہینہ ہے، تیرے عشاق بندے اللہ دو سفید چادروں میں کیسے تیرے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے، کوئی اللہ سعی کر رہا ہوگا۔ اے رب کریم، تیرے بندوں میں کوئی تیرے گھر کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوگا، اللہ ہم آپ کو تیرے ان مقبول بندوں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، اللہ قبول کر لیجئے۔ اے رب کریم، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اللہ ہم نے بہت ناراض کیا ہے، اللہ ہم نفس و شیطان کے غلام بن گئے، اللہ ہم نفس و شیطان کے دھوکے میں آ گئے، اللہ ہم نے اپنے آپ کو بہت نیک سمجھا، لیکن اللہ آپ ہماری حقیقت جانتے ہیں۔ اے رب کریم، آپ جانتے ہیں، اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں، یہ زبان بولنے کے قابل نہیں، یہ بدن یہ وجود تیرے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں، لیکن رب کریم، جائیں تو کہاں جائیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں تیرے سوا حاجت روا کون ہے؟ اللہ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کو دیتا ہے تو، سب کو سب کا داتا ہے تو، تیرے بندوں کا تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے؟ اے رب کریم، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ بوڑھوں نے بھی باتیں سنی، اللہ بوڑھوں نے بھی سچی توبہ کر لی، اللہ جوانوں نے بھی
بھی باتیں سنی، جوانوں نے بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، اللہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ مان جائیے نا، اللہ مان جائیے نا، اللہ مان جائیے نا، اللہ ایسے راضی ہوئیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ ایسے راضی ہوئیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا۔ اے رب کریم، اے دن و رات کے مالک، اے زمین و آسمان کے بادشاہ، اے ہم کو بنانے والے، اے ہمارے ماں باپ کو بنانے والے، اے دنیا میں بھیج کر کھلانے جلانے والے، اے وہ جو جھٹکے میں موت دے دیتا ہے، اے وہ جو جھٹکے میں اوقات بدل دیتا ہے، اے وہ جس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، یا من لا تراہ العیون، اے وہ جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اے وہ ذات جو سب کو دیکھے ہے، اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہم لوگوں کے سامنے سفید لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نیک بنا دیجئے، ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ آپ ہم کو دیکھ کر کے یہ میرا محبوب بندہ ہے، اے اللہ آپ ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے وہ تمام کام بچوا دیجئے، ہم ان تمام کاموں سے بچا دیجئے جن کے کیے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اللہ اپنی رضا کے کام کروا دیجئے، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لیجئے، بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس مجمع میں نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے بیٹھے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما لیجئے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جن رشتوں کے جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے کروا دیجئے، جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں سب کو حلال اور کشادہ روزی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن کے صحت کے مسائل ہیں ہم سب کو صحت کامل عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجئے، اے رب کریم، اے پیارے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ جب تک رکھیے اسلام اور ایمان پہ رکھیے، اے رب کریم، اے اللہ عالم اسلام کے حالات کو بہتر بنا دیجیے، اے اللہ فلسطین کے حالات کو بہتر کر دیجیے، شام کے حالات کو بہتر کر دیجیے، برما کے حالات کو بہتر کر دیجیے، اللہ کشمیر کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ کشمیر کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ فلسطین کے اندر روزانہ ہزاروں بچے شہید ہوتے ہیں، اللہ ہماری ہزاروں مائیں اللہ وہ بیوہ ہوتی ہیں، اللہ ہماری ہزاروں جوان بچیاں یتیم ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے یتیم ہوتے ہیں، اے اللہ سرزمین قدس کی حفاظت فرما، اللہ اقصی کی حفاظت فرما، اے رب کریم ایک چھوٹے سے بچے کے باپ کو مار دیا گیا، وہ بچہ کہنے لگا میں اپنے اللہ کو جا کے سب بتا دوں گا، میں اپنے اللہ کو جا کے سب بتا دوں گا، اللہ وہ ہم اس امت کی شکایت نہ کر دے، اللہ اس امت کو طاقت دے دیجئے، اے اللہ اس کھلے آسمان کے نیچے تپتی زمین پر آپ کے نبی کی پیاری امت کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ سہارا دے دیجئے، سنبھالا دے دیجئے، ایک بار نگاہ محبت سے دیکھ لیجئے، اللہ اس دل کینہ کو دل بے کینہ بنا دیجئے، اے رب کریم ایک بار پر نگاہ کرم ڈال دیجئے، اللہ دیکھیے نا آپ کے نبی کی امت بہت پریشان ہے، اللہ ہم کو کہا جا رہا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے اس کو بلا کر لاؤ، اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ کہہ دیجئے نا کہ میرے بندو الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد بہت قریب ہے، اللہ کوئی صلاح الدین بھیج دے، اللہ کوئی طارق بن زیاد بھیج دے، کوئی محمد بن فاتح بھیج دے، اللہ کیا ہماری ماں کی کہ گود اتنی سونی ہو گئی کہ ایسے لال پیدا نہیں ہو سکتے، اللہ ہماری نگاہیں منتظر ہیں، اللہ ہم مسجد اقصی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے، اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما دیجئے، ظلم اور ظالموں کو ختم فرما دیجئے، پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، اللہ یورپ کو ہدایت دے دے، جاپان کو ہدایت دے دے، چائنا کو ہدایت دے دے، اٹلی کو ہدایت دے دے، برما کو ہدایت دے دے، اے اللہ جتنے باطل ممالک ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کے یہاں ہدایت
ہدایت کی فضائیں چلا دے اللہ اس ملک کے چپے چپے میں کلمے کی آوازیں بلند کروا دے اے رب کریم ظالموں کو سمجھ لے اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے ورنہ فرعون اور قارون سے بدتر نشان عبرت بنا دے اے اللہ ہمارے مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی اور اللہ کہنے والوں کی علماء کی مشائخ کی تبلیغی مراکز کی سب کی حفاظت فرما اللہ ہمارے دلوں میں اللہ جوڑ پیدا کر دے اللہ اس امت کو جوڑ دے اللہ اس امت کو رنگ و نسل کی بنیاد پر فرقوں کی بنیاد پر آپ کے رسول کی یہ پیاری امت ٹوٹ چکی ہے اللہ ہم نے رشتہ داریوں کو توڑا ہمیں معاف کر دیجیے اللہ ہم نے آپس میں اپنے دلوں کے اندر بغض پالے اللہ یہ دل نہ رہا یہ پتھر کا سل بن گیا اللہ ہماری نمازیں کام نہ آئیں اللہ ہم نے عمل کیے تو ہمارے اعمال قبول نہ ہوئے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے اللہ آج راضی ہو جائیے اللہ آج راضی ہو جائیے اللہ آج راضی ہو جائیے کہہ دیجئے نا کہ میرے بندو میں نے تم کو معاف کر دیا اللہ آج ہم نے سچی توبہ کی ہے ہماری توبہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اس مجلس کو قبول فرما لیجیے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنے کا طریقہ عطا فرما دیجیے اللہ ایک بار اس پیارے سے مجمع پر اپنی نگاہ کرم ڈال دیجیے اللہ ایک بار نگاہ محبت ڈال دیجیے کرم کی نگاہ ڈال دیجیے اللہ جب آپ نگاہ کرم ڈالتے ہیں تو شراب میں ڈوبنے والے مالک بن دینار کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں بشر حافی کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں جنید بغدادی کو دنیا کے پہلوانوں کی فہرست سے نکال کر اپنے اولیاء کا سرتاج بنا دیتے ہیں اے رب کریم ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے اے پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے ایک آخری التجا ہے ایک آخری تمنا ہے مصطفیٰ کے شہر میں اے ظلمنن ہو عطا 2 گز زمین اور 2 گز کفن اور اے اللہ جب ہو دم واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے آپ ہم سے راضی ہوں ہم آپ سے راضی ہوں آپ ہم کو دیکھ کر خوش ہوں ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہوں اور اے اللہ آپ کہیں میرا بندہ ہے اس کو لے آؤ اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دیجئے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے سچا تقوی دے دیجئے اللہ نبی کریم علیہ السلام نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے اللہ اس مجمع کو قبول فرما کر ہم سب کو نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما کر تمام جائز مرادوں کو پورا فرما کر اے اللہ موت تک اپنے دین کے کام میں لگا کر اے اللہ ہم سے راضی ہو کر ہماری جنت اور مغفرت کے فیصلے فرما کر اے رب کریم ہم سے راضی ہو جائیے جو دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے نبی کریم علیہ السلام نے جتنی شرور سے پناہ مانگی ان سے ہمیں بچا دیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم